السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محترم معزز سامعین اکرام، عزیز دوستوں اور پیارے ساتھیوں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معنی اور مفہوم پر تھوڑی گفتگو کروں، اور آپ تمام سے التماس ہے کہ اس کو بغور سماعت فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کلمے کی معرفت کے ذریعے اپنے آپ کو پہچاننے اور کلمہ طیبہ کے مقاصد کو پورا کرنے اور کلمہ طیبہ کی جو تعلیمات ہے اس کو سمجھنے اور سمجھانے اور خود کلمہ ہر جگہ دیدار کرنے ہمیں مدد ہو جائے گی۔ انا پلٹ کے انا پا گیا ہے جو بھی یہاں، انا پلٹ کے انا پا گیا ہے جو بھی یہاں، انا پلٹ کے انا پا گیا ہے جو بھی یہاں، وہی ہے پیر مغاں لا الہ الا اللہ۔ زبان کی بات ہی کافی نہیں ہے اے واصل، زبان کی بات ہی کافی نہیں ہے اے واصل، دل و نظر سے عیاں لا الہ الا اللہ۔ محترم دوستو، لا الہ الا اللہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس لغوی معنوں پر پہلے غور کریں۔ لا معنی ہے نہیں، الہ معنی ہے معبود، الا اللہ معنی ہے مگر اللہ، محمد معنی ہے تعریف کیا ہوا، رسول معنی ہے بھیجا ہوا، اللہ اس میں اللہ ذاتی ہے۔ یہ ہو گئے لغوی معنی۔ چلو اصطلاحی معنی کی طرف غور و فکر کریں۔ اصطلاحی معنی ایسے ہیں: نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محترم دوستو، اصطلاح صوفیہ اکرام کے نزدیک وہ ایسے منع کرتے ہیں: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ ہے، محمد اللہ کے بھیجے گئے ہیں۔ محترم دوستو، اصطلاح عارفین کے نزدیک معنی کچھ ایسے ہیں: کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں اور اللہ ہے۔ تحقیق، چلو تحقیق کریں اس معنی اور مقاصد کے اوپر۔ لا نحویوں کے نزدیک حروف لا نحویوں کے نزدیک حروف واسطے نفی جنس اس میں نکرہ کے لیے آتا ہے، مگر کلمہ طیبہ میں نفی سے مراد یہ ہے ہر شے میں ظاہر و باطن، اول و آخر اسی کے صفات جمالیہ، جلالیہ اور کمالیہ کو دیکھے، اس کے سوا ہر اسم و صورت کی نفی کر دے، ہر اس کا انکار کر کے خود کو ہی کل پائیں۔
یا کل کو ہی خود پائیں۔ الہ یہ مقام اس بات یعنی مقام شہادت ہے، ہر چیز کی موجودگی ہی ہر چیز کی فنا اور دوئی ہے، اور ذات و اسم اپنی صفت سبحان کی دلیل پر بقا ہی بقا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ محترم سامعین اکرام، ہر مخلوق کی فنا اور خالق یعنی معبود حقیقی کی بقا، معبود حقیقی کی بقا حق ہے۔ الا اللہ، ہر اسم کی اپنی اصل کی طرف رجوع کرنے کے بعد تصور جلال باقی، تصور جلال باقی ہو کر قائم بخود اس بات کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون آیت قرآن کے علاوہ صفت سبحان کی دلالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفاتی اسم وہاب سے ہوتی ہے۔ اسم وہاب کا ابجد من عرف نفسہ کی روح سے ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں میں 14 لکیریں ہیں جو قد عرف ربہ کی نشانیاں بیان کر رہی ہیں۔ یعنی یہاں مقصد یہ ہے خدا 14 باتوں سے پاک ہے، یعنی 14 شرک اس کی ذات و صفات میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1، وہ 14 باتیں کیا ہیں؟ بغور سنیں، جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 14 باتوں سے پاک نہ مانیں تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے اس کا نام ہی سمجھا نہیں اور اس کی ذات کی طرف ہماری رسائی نہیں ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے پاک ہیں۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ قید سے پاک ہے۔ نمبر 3، اللہ مکان سے پاک ہے۔ نمبر 4، زمان سے پاک ہے۔ نمبر 5، عرض سے پاک ہے۔ نمبر 6، جوہر سے پاک ہے۔ نمبر 7، حلول سے پاک ہے۔ نمبر 8، جہت سے پاک ہے۔ نمبر 9، تسلل سے پاک ہے۔ نمبر 10، جسم سے پاک ہے۔ نمبر 11، فنا سے پاک ہے۔ نمبر 12، عنصر سے پاک ہے۔ نمبر 13، تولد سے پاک ہے۔ نمبر 14، بہروپ سے پاک ہے۔ محترم دوستو، جن باتوں سے وہ پاک ہے پھر انہی سے وہ ظاہر بھی ہے۔ حضور سیدنا و جدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، معرفت الہیہ قلب کی صفائی اور آئینہ دل سے خواہشات نفسانیہ کی میل کچیل کو دور کرنے سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ خواہشات نفسانیہ کی میل کچیل کو دور کرنے سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے، اور جب معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے تو جمال کنز مخفی کا دل کی انتہائی گہرائی کے مقام سے مشاہدہ ممکن ہے۔ معرفت کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، معرفت صفات خداوندی۔ نمبر 2، معرفت ذات خداوندی۔ صفاتی معرفت یہ ہے دونوں جہاں میں اس کے بے کیف وجود کا ظہور ہے، اور معرفت ذات یہ ہے کہ عالم آخرت میں روح قدسی کے لیے روح خداوندی اس کا نصیبہ ہے۔ محترم دوستو، یہ علم لدنی کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ زاریات میں، میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یعنی جن و انس مجھے پہچانے، میری معرفت کے لیے کوشاں رہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کنت کنزا مخفیا، میں مخفی خزانہ تھا، پس مجھے محبت ہوئی، میری پہچان ہو تو میں نے مخلوق کی تخلیق کی۔ محترم دوستو، علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی کلمہ طیبہ کی معرفت ہے،
یہ عالم صغیر یعنی انسان اور انسان کبیر یعنی عالم کیا ہے، دونوں عالم کی تقریر اور انسان کے وجود کی تعمیر، سب کچھ اس لیے تخلیق کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت عام ہو۔ حدیث قدسی میں ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر آپ کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا۔ حد تو یہ ہے اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو جن و انس، حور و غلمان، زمین و آسمان، ستارے و سیارے، عرش و کرسی، لوح و قلم بھی پیدا نہ کرتا۔ خلقت محمد امن نور وجہی کی روح سے جس ذات ستودہ و صفات کو خالق کائنات نے اپنے چہرے کے نور سے پیدا کیا، اس نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری ولایت حضرت آدم سے مقصود تھی۔ چنانچہ حضرت آدم کو صورت رحمان پر پیدا کر کے برزخ محمدی عطا کیا گیا۔ مطلب یہ ہے آپ خود کو اپنی ہی پہچان کرانا، اپنی ہی صورت میں آنا تھا، لہذا ظہور آدم خود سراپا کلمہ ہے اور کلمے کی پہچان ہی وجود آدم کا عرفان ہے۔ علم لدنی دراصل علم الیقین سے عین الیقین کا پانا اور عین الیقین سے حق الیقین کو پا کر کلمے کی حقیقت کا عارف ہو جانا ہے۔ گویا علم الیقین کلیم کے کلام، سمیع کی سماعت، بصیر کی بصارت، حی کی حیات، مرید کی ارادت، علیم کے علم، قدیر کے قدرت سے حاصل ہوتا ہے۔ عین الیقین کیا ہے؟ یہ آسمانی علم ہے۔ اسی علم کو جب طالب چشم و قلب سے مرشد کامل کے ذریعے سینہ بسینہ حاصل کرتا ہے تو پھر یہی عین الیقین حق الیقین کی صورت اختیار کرتا ہے۔ وجود آدم کی پہچان ہی خود کی پہچان ہے، خود کی پہچان ہی کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ ہے، یعنی وجود آدم کا جاننا اور پہچاننا ہر طالب راہ طریقت کے لیے ضروری ہے۔ محترم دوستو، تجلی اول یعنی لا کے ظہور کے ساتھ ہی نفس کی نفی، جملہ عناصر کی نفی یعنی فرشتوں کی تعمیر کردہ کل کائنات کی نفی ہو گئی۔ چنانچہ وجود آدم گردن سے پیر کے ناخن تک بصورت لا ہے۔ وجود آدم گردن سے پیر کے ناخن تک بصورت لا ہے، اور ایک کم 18,000 مخلوق جو آدم سے پہلے موجود تھی گردن سے پیر کے ناخن تک لا قرار پائی۔ محترم دوستو، بحکم خدا آدم کا وجود ملائکہ کے ذریعے تیار ہوا۔ جب خالق نے ان کے ناز و انداز و آدم کے برزخ کو دیکھا تو کہا تمہاری بنائی ہوئی صورت آدم کی صورت ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بھلا اس سے بہتر اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہلی تجلی کا اظہار فرمایا، تجلی اول ہی لا ہے۔ محترم دوستو، تجلی اول لا کیا ہے، اس کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ لا کا دیدار نفس ہے، نفس کا مقام ناسوت ہے یعنی مٹی کا مقام ہے۔ ناسوتی بدن کا وجود واجب الوجود ہے، واجب الوجود کی تعمیر آتش سے ہے، اس کا راستہ شریعت ہے، اس کا نفس امارہ ہے، اس کا معقل عزازیل ہے، اس کے صفات شرک و دوئی، کفر و تکبر، غیبت و انانیت وغیرہ ہیں۔ اس کی فطرت منگنا، اس کی روح حیوانی، اس کا وجود مضغہ دل ہے، اس کا ذکر جلی، اس کا جلوہ مجاہدہ ہے۔ اس ناسوتی نفس کا عنصر مٹی ہے، مٹی کا رنگ پیلا ہے، مٹی کے 5 صفات ہیں: بال، کھال، رگ، گوشت، ہڈی، اور مٹی کا مرض پھوڑا اور پھنسی وغیرہ ہے۔ محترم دوستو، یہ نفس
کی پہلی تجلی اول لا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.